اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء، ولایت علی سے منور شخصیات جو اس نعمت سے جن کے دل بھرپور ہے، وہ پورے عالم میں ابا عبداللہ حسین کا فرش ادا بچھائے ہوئے ہیں، اور کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پہ حالات سازگار نہیں ہیں اور ایک وبا بھی پھیلی ہوئی ہے. تو خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ پاک پروردگارہ اس فرش اعضا کا واسطہ، ابا عبداللہ کی مظلومیت کا واسطہ، شیعہ حیدر قرار جہاں کہیں بھی ہیں، انہیں تمام آفات سماوی و عارضی سے محفوظ فرما. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں جانی پہچانی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. میں اس آیت کا ترجمہ شروع میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس میں کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی کو پہلے سمجھا جائے تاکہ ترجمہ صحیح ہو. آج کی ہماری گفتگو 3 سوالوں کے اوپر منحصر ہے. انما کا متعلق کیا ہے، رجس سے کیا مراد ہے، اور اہل بیت کون ہے. پہلا سوال یہ کہ متعلق انما کیا ہے. مفسرین نے، علماء نے 4 احتمالات ذکر کیے ہیں، اور ہر احتمال کے مطابق ترجمہ بھی بدلتا جائے گا. اور لیکن کمال قرآن یہ ہے کہ ترجمہ بدلتا جائے گا لیکن ہر ترجمے سے فضیلت اہل بیت ہی آیا ہوگا. پہلا احتمال یہ ہے کہ انما کا متعلق یریدو کا جو فاعل اللہ ہے وہ ہے، تو اس وقت آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ ہی کا ارادہ ہے، کیونکہ اردو میں انحصار کے لیے لفظ ہی، بس، فقط انہی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ کلمہ ہی ہے، کبھی اللہ کے ساتھ آئے گا. اگر ہم متعلق انما کو فاعل یریدو کو قرار دیں. احتمال ثانی یہ ہے کہ انما کا متعلق یریدو کا مفعول لیذہبہ ہے، فعل ہے، تاویل مصدر ہوگا. تو اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کا ارادہ بس یہ ہے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ انما کا متعلق لیذہبہ کے مفعول سے ہے جو کہ رجس ہے. اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ بس دور رکھے ہر علائش و نجاست کو، یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت ہر فضیلت تمہارے دروازے میں خیمہ زن ہو اور تمام نجاست تم سے دور ہو. اور چوتھا احتمال یہ ہے کم کا جو مجرور ہے، کم انکم میں، اس کا متعلق انما کا متعلق کم ہے. تو اس وقت معنی یہ ہوگا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نجاست فقط تم سے دور ہو. تو یہ عصمت کی دلیل بن جائے گی اہل بیت کے لیے. یہ تو ہو گیا انما. دوسرا سوال یہ تھا کہ رزق کے کیا معنی ہے. اسے رزق کہا جاتا ہے. مفردات راغب میں آپ دیکھ لیجئے گا، تفسیر امثل میں اور باقی تفاسیر میں انہوں نے وہاں پہ معنی ذکر کے مختلف. ایک معنی رزق کے قبیح. جب رزق مطلق اطلاق آئے قبیح کے اوپر تو اس کے 3 معنی ہیں. قبیح سے مراد قبیح ہے مادی اور ظاہری مراد ہے، نجاست ظاہری. اور کبھی رجس سے مراد نجاست معنوی مراد ہے.
اور کبھی رجس سے مراد نجاست معنوی اور ظاہری دونوں مراد ہے، اور تینوں کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب کہہ دو، صلوات پڑھے محمد و علی کہ اللہ کہہ رہے کہ حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طعام یطعمه الا ان یکون میتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس۔ یہ نجاست ظاہری کی مثال ہے کہ قرآن نے یہاں رجس نجاست ظاہری سے مراد لیا ہے، دم، خنزیر اور میتا یہ کیا ہے؟ نجاست ظاہری ہے۔ اور قرآن میں آواز دی یا ان الذین فی قلوبہم اما الذین فی قلوبہم مرض فزادت رجسا الی رجسہم، جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے نفاق میں اور اضافہ ہوا۔ تو یہاں معنی نجاست معنوی کے ہوئے، اور قرآن نے پھر آواز دی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ خمر، جوا، انصاب اور ازلام یہ رجس ہے، اور یہاں پر رجس سے کیا مراد ہے؟ نجاست ظاہری خمر، ہاتھ لگاؤ تو آپ کا نجس ہو جائے۔ المیسر نجاست معنوی، الانصاب نجاست معنوی۔ تو اطلاق آیا تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس آیت میں رجس سے مطلق مراد کیا ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اہل بیت ہم نے تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا۔ اب کوئی یہ کہہ دے جناب والا آپ نے کہاں سے کہا ہر قسم کی نجاست؟ تو علماء کا مجمع ہے، میرے لیے کوئی دشواری نہیں اس بات کو بیان کرنا، علم اصول میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگر مولا مقام بیان میں ہو اور ارادہ جدی ہو اور حکم کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ مقید ہو جائے، اور اس کے باوجود اگر مولا مطلق بیان کرے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ ہم معنی اطلاق ہے۔ اور اللہ فرمانا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ مقام بیان میں ہے، ارادہ جدی ہے، اور موضوع حکم اس قابل ہے کہ اسے مقید کیا جائے، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے رجس کو دور رکھا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ چاہے وہ رجس معنوی ہو، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، ہر قسم کی علائش اے اہل بیت تم سے دور ہے۔ اب بھی اگر کوئی محمد کی عقل پر حملہ کرے سمجھ لینا وہ انسان نہیں ابلیس ہے۔ اب قرآن کے کہنے کے بعد بھی کوئی عقل مصطفیٰ پر حملہ کرے تو سمجھ لینا وہ انسان نہیں ہے، ابلیس ہے۔ تو اذن تو یہ ہوا اس کے معنی۔ اب جو اہم گفتگو ہے وہ ہے کہ اہل بیت کون ہے۔ سب سے بڑی جنگ تو یہی سے شروع ہو رہی ہے کہ اہل بیت ہے کون، وہ ہستیاں کون ہیں جنہیں اللہ نے معصوم قرار دیا ہے، وہ ہستیاں ہے کون جن سے اللہ نے نجاست کو دور رکھا ہے۔ سب سے بڑی جنگ تو یہاں شروع ہوئی ہے۔ 5 اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں، میں آپ کی خدمت میں بس 2 احتمالات کو بیان کروں گا۔ محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد برائے خوشنودی امام زمان بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ احتمال اول یہ ہے، علماء عامہ نے کہا کہ اہل بیت سے مراد پنجتان پاک اور ازواج نبی ہے، مان لیا بھائی ازواج نبی ہے۔ اب علماء امامیہ نے 3 رد پیش کیے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ پہلی بات یہ کہ تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ ازواج نبی نے کبھی اس آیت سے اپنی فضیلت کو بیان کیا ہو، کبھی اپنی فضیلت کے لیے اس آیت سے استدلال لایا ہو، تاریخ میں کبھی نہیں ملتا۔ کسی بھی زوجہ نبی نے کبھی اس آیت سے استدلال نہیں کیا کہ ہم بڑے بافضیلت والے ہیں، ہماری فضیلت میں آیت اتری ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں اہل بیت کو دیکھیے کہ ہر کوئی اس آیت سے استدلال کر رہا ہے۔ مقام شورا میں امام علی نے استدلال کیا، مامون رشید کے محل میں امام رضا نے استدلال کیا، اور جب امام علی شہید ہوئے نا تو حسن مجتبیٰ نے اس سے استدلال کیا اور کہا اے کوفے والو، جو مجھے جانتا ہے تو وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ غور سے سنے کہ انا حسن بن علی، میں علی کا بیٹا حسن ہوں، انا ابن سراج المنیر، انا ابن داعی اللہ باذنہ، انا ابن بشیر النذیر۔
اور اے کوفے والو یاد رکھو میرا تعلق اس گھرانے سے ہے ینزل فی جبرائیل و یسد جہاں جبرائیل کا آنا جانا ہے، اور میرا تعلق اس گھر سے ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا اذهب عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا، کہ میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں سے اللہ نے رجس کو دور رکھا۔ تو کبھی ازواج نبی نے اس آیت سے استدلال نہیں کیا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی روایت آئی ہے ان روایتوں سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ ازواج نبی اہل بیت نبی میں شامل ہے۔ اس آیت میں جو اہل بیت آیا ہے مختلف روایات ہے، کسی میں کچھ اضافات ہے کسی میں نہیں ہے۔ میں ایک روایت بیان کروں گا اور باقی جتنی روایات ہے سب کا معنی تقریباً ایک ہے، الفاظ الگ ہے، تو اس کا جو ذیل روایت ہے میں آخر میں اس کا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ روایت یہ ہے کہ ام سلمہ کہتی ہے کان نبی فی بیتہا، کہ رسول خدا میرے گھر میں تھے، فجاءت فاطمہ بطعام، حضرت زہرا طعام لے کے آئی تو رسول نے کہا ادعو لی بالکی و بنی، اپنے شوہر کو اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ زہرا نے بلایا، فتناولوا، سب نے مل کے کھایا۔ ثم نشر علیہم الرداء، پھر رسول نے سب کے اوپر ردا ڈالی، اس کے بعد کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت و خاصتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت اور میرے خاصہ ہے۔ تب جبرائیل نازل ہو کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو سلام کرنے کے بعد کہا ہے کہ اللہ نے آپ کے اہل بیت سے نجاست کو دور رکھا۔ اور اب جو تیسری دلیل ہے، کوئی بھی عالم چاہے امامیہ میں سے ہو چاہے عامی میں سے ہو، کوئی بھی ازواج نبی کو معصوم نہیں سمجھتا، کوئی ہے قائل عصمت کا اور کوئی قائل ہے بھی نہیں اور یہ معصوم ہو بھی نہیں سکتی۔ میں تو تاریخ سے ایک واقعہ کی خدمت میں پیش کروں گا، ورنہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں پہ انہوں نے اللہ کی عصیان کیا ہے، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ امام علی واحد وہ خلیفہ ہے جن کی بیعت باقیوں کے حساب سے مختلف ہے۔ ہمارے نظریے میں تو منصوص من اللہ ہے، اور اگر برادر سنت میں چلے جائیں ان کے نظام میں دیکھیں تو علی کی واحد بیعت ہے جو مختلف ہے۔ پہلے کسی حادثاتی طور پر خلیفہ بنے، یہ تو میں نہیں کہہ رہا حادثاتی طور پر بنے، یہ تو خود عمر بن خطاب نے کہا ہے، اور دوسرا پہلے کے مرہون منت سے خلیفہ بنا، تیسرا پہ شورا کی نظر کرم رہی، اور ہر ایک نے جبرن بیعت دی سب سے۔ یہ واحد علی ہے، اور جو انکار کر رہے ہیں خلافت ظاہری سے، لیکن لوگ مجبور کر رہے ہیں، وہاں وہ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو وہ بیعت کریں، یہاں پہ علی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ خلیفہ وقت بنے۔ اور امہات مومنین میں سے ازواج نبی میں سے ایک خاتون اٹھی ان کے خلاف۔ اب ذرا ان روایت کی طرف نظر کیجئے جو مسلم نے بیان کیا ہے۔ مسلم نے طاعت امیر کے اوپر باب طاعت الامیر میں ایک روایت بیان کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ من اطاعنی فقط اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی کی، ومن عصانی فقط عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن یطیع الامیر فقط اطاعنی، جو حاکم وقت کی اطاعت کرے گویا اس نے میری اطاعت کی، ومن یعص الامیر فقط عصانی، جو حاکم وقت کی خلاف ورزی کرے اس کے حکم کو نہ مانے گویا اس نے میری نافرمانی کی۔ حاکم وقت کی نافرمانی رسول کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، حاکم وقت کی اطاعت رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت۔ ایک اور روایت ہے بلزوم الجماعہ، مسلم میں صحیح مسلم میں روایت ہے من رعا فی امیرہ شیئا یکرہہ، اگر کوئی حاکم وقت میں ایسی چیز دیکھے جو بری ہو، بھئی نگاہ اسلام میں کیا شے بری ہے؟ گناہ کبیرہ، شراب خوری، بدکاری، ظلم۔ کہتے ہیں کہ من رعا فی امیرہ شیئا یکرہہ، کوئی اپنے امیر کو بدکار دیکھے، کوئی دیکھے کہ اس کا امیر ظالم و جابر ہے، کوئی دیکھے کہ اس کا امیر شراب خور ہے، تو اہل بیت سے دور ہونے کا نتیجہ ہے فلیصبر، بھئی کچھ نہ کہیں، خاموش رہیں۔ بھئی کیوں خاموش رہیں؟ اگر خاموش نہ رہا، آواز بلند کی تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ شِبْرًا، جو تھوڑا بھی جماعت سے ہٹ جائے، اجماع سے ہٹ جائے، فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، تو وہ جہالت کی موت مرا۔
اور باغی کون ہے؟ کہا کیا کہا؟ امتناع عن طاعت تثبت امامتہ ولو تعویلا، اگر کوئی ایسے بندے کی اطاعت سے روکے جس کی امامت ثابت ہو اگرچہ تعویلاً اس کے خلاف کیوں نہ ہو، یہ باغی ہے۔ یہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ اطاعت امیر اطاعت رسول، اطاعت رسول اطاعت اللہ۔ امیر جیسا بھی ہو، ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانی۔ اگر امیر کے حق خلاف آواز بلند کی تو گویا تم اگر مرے تو جہالت کی موت مرے۔ اب علی کون ہے؟ ایسا حاکم، ایسا عادل کہ دنیا نے اس جیسا عادل نہیں دیکھا، دنیا نے اس جیسا عادل نہیں دیکھا۔ اور امیر مومن کون؟ کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا یا عمار اذا رأیت علی سلک واد، اے عمر جب تم دیکھو کہ علی ایک طرف ہے، وسلک الناس کلہم وادن، اور تمام لوگ اور طرف ہے، اجماع الگ ہے، علی ایک طرف ہے، فاسلک مع علی، تو خبردار اجماع کو دیکھ کر، اجتماع کو دیکھ کر، اکثریت کو دیکھ کر اکثریت کی طرف نہ جانا بلکہ علی کی طرف آنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ تو رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَدُلُّكَ رِضَا وَلَمْ يَخْرُجَكَ هُدَى، اس لیے کہ باقیوں کے میرے پاس گارنٹی نہیں ہے، باقیوں کی میں ضمانت نہیں دے سکتا، لیکن علی کے بارے میں ضمانت دے دیتا ہوں کہ علی وہ ہے جو نہ تمہیں گمراہ کریں گے نہ ہدایت سے نکالیں گے۔ اب مسلمانوں سے میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک فاجر و فاسق کے خلاف اڑنا بغاوت ہے، اور ماشاءاللہ تو آپ اس زور سے اس قاعدے کو بلند کیا کہ یزید فاسق فاجر بدکار جیسے کے خلاف اگر حسین جیسی شخصیت اٹھ کھڑی ہوئی، وہ حسین جو سید شباب اہل جنہ ہے، وہ حسین جو محمد مصطفیٰ کا نور ہے، وہ حسین جس کی خاطر محمد مصطفیٰ خطبہ روک دیتے ہیں، وہ حسین جس کے خاطر محمد مصطفیٰ سجدوں میں طول دیتے ہیں۔ اور تم نے کہا اگر کوئی یزید جیسے بدکار کے خلاف بھی کھڑا ہو جائے وہ حسین جیسی ذات کیوں نہ ہو، ایاز من ذالک کو کیا ہے؟ باغی ہے۔ بھائی اب تم اپنے قاعدے میں ثابت رہنا، جب تم نے کہہ دیا کہ اگر حاکم وقت کے خلاف کوئی بغاوت کرے ایاز من ذالک وہ حسین جیسی ذات ہی کیوں نہ ہو باغی ہے، تو تم اپنے قاعدے میں ثابت رہنا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ وہ علی جو نفس رسول ہے، وہ علی جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ حق وہاں جائے گا جہاں علی ہوگا، تو مجھے بتلاؤ جو علی کے مقابلے میں ہوگا وہ باغی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور جو باغی ہوگا وہ نجس ہوگا، جو نجس ہے اس کا آیت تحریر سے کیا لینا؟ بھائی جو نجس ہے، جو باغی ہے، بغاوت نجاست معنوی ہے، بغاوت نجاست اخلاقی ہے، جو باغی ہے حاکم وقت کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ بھی حاکم عادل حاکم، تو اس کا آیت تطہیر سے کیا لے لینا ہے؟ تو ایک نظریہ تو ہوا مکمل کہ اہل بیت سے مراد ازواج نبی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو اہل بیت ہے وہ معصوم ہے، تاریخ کہہ رہی ہے کہ ازواج نبی معصوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، رسول کے وصیت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے نفس رسول کے خلاف خروج کیا۔ 70,000 یا 17,000 مسلمان جس کے قتل ہوئے، بہت سے اور واقعات ہیں، تو ازواج نبی تو شامل نہیں ہیں، تو پھر کون ہے اہل بیت سے مراد؟ علماء امامیہ نے کہا اصحاب کسا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد صلی اللہ علیہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اصحاب قصہ ہے، دلیل کیا ہے؟ میں 3 دلیلیں ایک بیان میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک ام سلمہ کی روایت جو مختلف الفاظ سے وارد ہوئی ہے لیکن معنی ایک ہے، اور اس کے ذیل کو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، آخر میں بیان کرنا ہے۔ دوسرا شان نزول، اور تیسرا لغت کے ذریعے سے۔ لفظ کیا آیا؟ اہل البیت۔ کتنے لفظ ہے اہل البیت میں؟ 2 نہیں ہیں، 3 ہیں، اہل بیت اور ال۔ ال کے معنی آپ کو لغت میں مل جائیں گے، بیت کے معنی بھی لغت میں مل جائیں گے، لیکن ال کا کیا معنی ہے؟ تو ال کبھی فرد خاص کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے تو کبھی استغراق کے لیے آتا ہے۔ اور جانی پہچانی مثال آپ کو دے دوں، سب سے پہلے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ تمام حمد کا معنی کہاں سے آیا؟
قرآن میں تو نہیں کہا بلکہ وہاں ال آیا ہے. یہ تمام کا معنی سمجھایا ال نے. یوم کوئی سا بھی دن، لیکن آیا الیوم یعنی آج کا دن، یہ خاص دن. تو بھئی الیوم میں یہ آج کا معنی کہاں سے آیا؟ یہ ال نے دے دیا. اب جب بھی کوئی آیت اترتی تھی تو رسول کسی نہ کسی گھر میں تو ہوتے تھے، کسی آدمی کا گھر نہ صحیح، خداوند عالم کے گھر صحیح. تو جو آیت اترتی تھی وہ گھر کی چار دیواری میں منتشر ہو جاتی تھی. لیکن رسول کو معلوم ہے، اور یہ بات بھی آیا آپ کو واضح ہو جائے کہ رسول کو آیت اترنے کے بعد آیت کا علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ آیت اترنے سے پہلے علم ہو رہا ہے. اس لیے رسول گھر کے اندر گھر بنا رہے ہیں، چار دیواری کے اندر چار دیواری بنا رہے ہیں کہ رسول کو معلوم ہے کہ اللہ آیت اتارنے والا ہے، وہ انحصار لفظی میں اتارے گا، میں اپنے عمل سے انحصار کر کے دکھاؤں گا. گھر کے اندر گھر بنایا رسول نے. اب کوئی کہے گا چادر کو کہاں سے آپ نے گھر کہہ دیا؟ تو عربی ایک شعر ہے جس کا معنی اردو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. حسن دو جگہوں میں جا کے حسن کا اظہار ہوتا ہے. شاعر نے کہا حسن دو جگہوں میں اظہار، ترجمہ کر رہا ہوں اس عربی شعر کا. کس میں؟ فی بیت الشعر و فی بیت شعر. شاعر صاحب مدح اہل بیت میں آپ کو اور خدا آپ کی زبان میں قوت دے دے. ایک شعر و شاعری کے بیت میں، اور ایک اس بیت میں جو چادر سے بنایا گیا ہے. شعر یعنی بالوں سے بنائی گئی چادر. تو بیت استعمال ہوا کہ نہیں ہوا چادر کے لیے؟ تو اب رسول خدا نے گھر کے اندر گھر بنایا. اور آداب اسلامی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی گھر میں داخل ہو جائے تو پہلے سلام کرے، ان سے اجازت لے، اس کے بعد گھر میں داخل ہو. مسلمانوں نے اس پر عمل کیا نہیں کیا نہیں معلوم، لیکن فرشتوں نے ہر وقت عمل کیا. بھائی ملک الموت آئے، دروازے میں کھڑے رہے جب تک سیدہ نے اجازت نہیں دی. اب جبرائیل آئے ہیں، جبرائیل آئے اور اجازت طلب کریں. آج کھلو یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں. بھائی جبرائیل کیوں داخل ہونا چاہتے ہو؟ لِأَكُونَ سَادِسًا، تاکہ میں اس پانچویں کا چھٹا ہو جاؤں. جبرائیل تیرا مقام بہت بلند ہے، تو روح الامین ہے، تجھے اہل بیت میں شامل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شاید ملک کہے بھئی تمہیں معلوم نہیں کہ ان کا رتبہ کتنا بلند ہے. انہوں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ وہ ملک میں سے ہو جائے، لیکن یہ ملک کی تمنا ہے کہ وہ ان اہل بیت میں سے ہو جائے. ام سلمہ کی روایت آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے نا؟ کہ وہ روایت کیا ہے؟ مختلف الفاظ میں ہے. فاطمہ آئی رسول خدا کے گھر، رسول خدا نے چادر اٹھایا اور فاطمہ کو کہا کہ داخل ہو جاؤ. علی آئے، علی کو کہا داخل ہو جاؤ. حسن آئے، حسن کو کہا چادر میں داخل ہو جاؤ. حسین آئے، حسین سے کہا چادر میں داخل ہو جاؤ. اب یہ تو احتمال تھا نا. بعض نے کہا اہل بیت سے مراد کون ہے؟ ازواج نبی ہے، اور ہم نے کہا اہل بیت سے مراد ازواج نبی نہیں ہے بلکہ اصحاب کسا ہے. اب یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ام سلمہ کی روایت میں. ایک اور روایت اور عائشہ سے بھی یہ روایت نقل ہے. اب ام سلمہ کہتی ہے کہ رسول خدا نے جب پانچوں کو چادر کے انحصار میں لیا، وہ خلق عظیم کا مالک جس نے کبھی اپنے پہلو میں غریب کو نہیں اٹھایا. کوئی غریب آئے یہ نہیں کہا کہ تم غریب ہو چلے جاؤ، کوئی مسکین آئے تو یہ نہیں کہا کہ تم میرے یہاں سے اٹھ جاؤ، میری شان میں کمی ہے. وہ خلق عظیم کا مالک جب ام سلمہ نے چادر کا کونا پکڑا تو جھٹکا دے کر کھینچا اور کہا ام سلمہ جہاں پر ہو وہیں رہو. اب ام سلمہ نے بڑھ کے سوال کیا الستُ من اہل بیتک، یا رسول اللہ کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو رسول نے کہا انتی من ازواج النبی، تم ازواج النبی میں سے ہو، اہل بیت میں سے نہیں ہو. محمد و آل محمد سلمہ. اب ام المومنین کا بات جب چھیڑی گئی تو یہ بھی بیان کر دوں کہ ام المومنین سے مراد کیا ہے. آیا ام المومنین سے مراد عظمت ہے یا کوئی اور معنی ہے؟ اب روایت ہے طبقات الکبریٰ میں بھی ہے، دمشقی نے بھی ذکر کیا ہے، اور بہت سارے اور کتابوں میں ذکر ہوا ہے. ایک خاتون نے ام المومنین سے کہا یا اماں، اے میری ماں. پلٹ کے جواب دیا کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہارے مردوں کی ماں ہوں، تم خواتین کی ماں نہیں ہوں. اگر عظمت کی ماں ہوتی، ماں سے مراد عظمت ہوتا تو ماں چاہے مردوں کی ہو چاہے خواتین کی ہو، ماں ہوتی ہے. تو عظمت تو مراد نہیں ہے تو کیا مراد ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ام المومنین سے معنی نہیں ہے کہ وہ با عظمت ہے، با کردار ہے، با کمال ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ عام امتی پر اس وہ حرام ہے. کوئی فضیلت کی بات نہیں، بس اتنا سمجھانا ہے کہ امتی میں ان سے نکاح کرنا حرام ہے. کوئی عظمت والی بات نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد
اب جبرائیل آئے، بھائی جبرائیل آئے تو اللہ سے اذن لے کے آئے کہ نہیں آئے؟ جب ملک آیا ہے، حرکت کی ہے، تو جب وہ حرکت کرتا ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں کرتا، اللہ سے اجازت لے کے آیا اور چادر میں کھڑے ہو کے پھر اجازت طلب کر رہا ہے۔ میں کہوں گا جبرائیل جب اوپر سے اجازت لے کر آئے ہو تو یہاں اجازت طلب کرنے کی کیا ضرورت؟ اور جب یہاں تم نے اجازت طلب کرنی ہے تو اوپر سے اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ بھائی ملک بھی تو حق شناس تھا، ممکن ہے کہے کہ بھائی اجازت اس لیے لے رہا ہوں تاکہ انما کی تفسیر ہو جائے۔ اگر میں چادر میں باہر کھڑے رہ کر آیت کی تلاوت کرتا تو آیت منتشر ہوتی چار دیواری کے اوپر، لیکن اسی لیے میں چادر کے اندر گیا اور اس کے بعد کہا یہ رسول خدا اللہ نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اگر انحصار باہر نکلنا چاہے تو چادر کا حصار اسے روک دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلوات پڑھے محمد و آل اللہم صلی علی محمد۔ اور رسول نے اپنے قول کے ذریعے سے بھی بتلا دیا کہ اہل بیت کون ہیں، اور اپنی سیرت کے ذریعے سے بھی بتلا دیا۔ اسی آیت کی تفسیر میں آپ مفسرین کی طرف رجوع کریں تو مختلف روایت ہیں، 6 ماہ 8 ماہ 7۔ بعض نے کہا ہر نماز صبح سے پہلے، بعض نے کہا ہر نماز سے پہلے۔ بطول کے دروازے میں رسول کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے سلام کرنے کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تاکہ کوئی کبھی کسی اور غیر کو ان میں داخل نہ کر سکے۔ اب معنی یہ ہے کہ جناب والا یہ پاک کرے ہیں یا پاک رکھے ہیں؟ کیا معنی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت؟ اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے نجاست کو دور کرے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تم سے نجاست کو دور رکھے؟ کیا معنی ہے؟ تو میں تو بس مسلمانوں سے اتنا ہی کہوں گا، جو معنی تم رسول کی ذات کے لیتے ہو وہی معنی اہل بیت کے لیے لے۔ اگر تم رسول کے لیے کہتے ہو کہ دور رکھیں تو اہل بیت کے لیے دور رکھیں صحیح۔ اگر تم رسول کے لیے معنی شاعر شان سمجھتے ہو کہ دور رکھیں تو اہل بیت کے لیے معنی ہی ہو کہ دور رکھیں۔ اور اب اگر یہ فیصلہ نہ ہو مسلمانوں کے درمیان تو آؤ کسی غیر مسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ آیت ان 5 کی شان میں نازل ہوئی ہے، آپ بتلا دیجئے کہ یہاں معنی دور رکھے ہوگا یا دور کرے ہوگا۔ اور یاد رکھنا کہ لفظ ایک استعمال ہوا ہے 5 کے لیے، اور ان 5 میں 2 معصوم بھی ہیں، اور معصوم چھوٹے بچے کسی بھی مذہب میں معصوم ہوتے ہیں، تو اب ان کی مجبوری ہوگی یہ کہیں کہ دور کرے کا معنی تو بنتا ہی نہیں، اس کا معنی ہے دور رکھیں۔ بھائی بچے تو معصوم ہے نا ہر مذہب میں، چاہے اسلام ہو، چاہے نصرانیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے لا دین ہو، ہر دین میں بچہ معصوم ہے۔ تو آپ دیکھ لیں اگر بچے کو آپ کہتے ہیں کہ دور رکھے یا دور کرے، جب وہ معصوم ہے تو دور کرے کا معنی ہی نہیں بنتا، تو معنی ہوگا دور رکھے۔ تو یہ ہوا اہل بیت محمد، کون؟ یہ جو اس قصہ کے دائرے میں منحصر ہے، اور رسول نے اپنے قول کے ذریعے سے بھی بتلا دیا اور سیرت کے ذریعے سے بھی بتلا دیا کہ دیکھو اگر کوئی اہل بیت ہے تو یہ اہل بیت نبوت انہی پہ منحصر ہے، خبردار کسی اور کو ان پہ داخل کرنے کی کوشش مت کرنا۔ زید بن ارقم سے بھی روایت ہے کہ کسی نے پوچھا اس میں اہل بیت سے کیا مراد ہے، کیا ازواج نبی مراد ہے؟ تو زید بن ارقم نے کہا ازواج کسی حد تک کسی دور تک اپنے شوہر کے گھر والی رہتی ہے، لیکن جب ان میں مفارقت ہو جائے تو وہ گھر والی نہیں رہتی، وہ بلکہ اپنے اہل کی طرف جاتی ہے، بلکہ اہل بیت سے مراد وہ ہے جن کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ تو بس آپ کی زحمتیں میں نے تمام کر دی۔ محمد مصطفیٰ اور اب کربلا کا جو قافلہ ہے عجیب قافلہ ہے، جس میں پنجتن میں سے ہر ایک کی شبیہ موجود ہے۔ زہرا کی شبیہ دیکھنا ہو تو زینب کبریٰ موجود ہے، اگر شبیہ علی مرتضیٰ دیکھنا ہو تو عباس ابن علی ہے، اور اگر شبیہ حسن دیکھنا چاہتے ہو تو قاسم بن حسن ہے، اور اگر شبیہ محمد مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہو تو علی اکبر کی ذات ہے۔ روایت ہے، علماء نے ذکر کیا ہے، ہاشم بحرمی صاحب نے، کہ مدینے میں ایک آدمی آیا وفات رسول کے بعد، کافی عرصے بعد آ کے کہا میری خواہش ہے کہ رسول کی زیارت ہو جائے، رسول کی زیارت ہو جائے۔ تو امام نے فرمایا رسول تب اس دنیا میں نہیں رہے، کیا تم چاہتے ہو کہ اس کی شبیہ کی تمہیں زیارت کروائی جائے؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ علی اکبر کے چہرے پہ نقاب ڈالا
اور لے آئے. جیسی نقاب ہٹانا تھا تو وہ شخص غش کھا کے بے ہوش ہو گیا. جیسی افاقہ ہوا تو مولا حسین نے فرمایا اگر تمہارا اس جیسا بیٹا ہو اور اسے کانٹا چبھ جائے تو تم کیا کرو گے؟ سنو گے کیا کہا اس نے؟ فرزند رسول مجھ سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوگا اور میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. میں اس دنیا میں زندہ نہیں رہوں گا. مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ اس جیسا میرا بیٹا ہو اور اس پہ کانٹا چبھ جائے. تو سنتے ہو حسین نے کیا کہا؟ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے تو خبر دی گئی ہے کہ یہ میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا جائے گا. اب کربلا کے مقام میں سب انصار احباب دا کے مفارقت دے کے چلے گئے. بن ہاشم باقی رہے. تو علی ابن حسین آتے کہتے ہیں بابا جان اب اذن جہاد چاہیے. روایت کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے نواسے نے شبیہ رسول کی طرف ایک آہ بری نگاہ دیکھی اور آنکھوں میں آنسو تھے اور بکا کر رہے تھے. کہا بیٹا پہلے اہل حرم سے جا کے اجازت لے لو. علماء نے لکھا ہے علی اکبر اپنی ماں سے اجازت لیا اور زینب کے خیمے میں داخل ہوئے تو حضرت زینب کے گود میں سر رکھا اور کہا پھوپھی اماں اتنا بتلا دو آپ کا رتبہ زیادہ عظیم ہے کہ سیدہ زہرا کا رتبہ زیادہ عظیم ہے. زینب اٹھی اپنی جگہ سے اور کہا بیٹا اکبر کیا کہتے ہو؟ میں کہاں اور میری ماں کہاں؟ کہا پھوپھی اماں جب میری دادی کا مرتبہ زیادہ ہے تو اپنے بیٹے کو اجازت دے کہ زہرا کے بیٹے پر قربان ہو جائے. اب زینب سے اجازت لیا. روایت میں ہے کہ پردہ خیمہ 7 دفعہ اٹھتا ہے 7 دفعہ گر جاتا ہے. بعض روایت میں کہا الحرم نے ارحم علی غربتنا علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کر لو. لکھنے والا لکھتا ہے کہ جب بھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا تو کوئی دامن کو پکڑ کے کھینچتا تھا. مجھے نہیں معلوم کون تھا لیکن اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہوتا تو شانے پکڑ لیتا. شاید اکبر کی چھوٹی بہن سکینہ بھیا کے دامن کو پکڑ کر کہہ رہی ہوگی بھیا اکبر مقتل کی طرف نہ جانا, صبح سے جھولی چلا گیا ہے واپس نہیں آیا. اکبر آئے. روایت نے کہا اکبر اس شان سے نکلے تجلی الغلام علی القوم بوجہ رسول اللہ بامامت رسول اللہ باسلحۃ رسول اللہ. اکبر اس شان سے نکلے کہ چہرہ ہے تو واللہ رسول کا چہرہ ہے, امامہ دیکھا تو رسول کا امامہ ہے, اسلحے کی طرف نظر دوڑائے تو رسول کا اسلحہ ہے, سواری کی طرف دیکھا تو سواری رسول کی ہے. ایک دفعہ حسین نے اکبر کو تیار کرنے کے بعد مقتل کی طرف بھیجتے ہوئے ایک دفعہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کر کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پاک پروردگار تو گواہ رہنا لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و منطقا و خلقا برسولک. پاک پروردگار میں ایسے غلام کو بھیج رہا ہوں جو بولی میں جو صورت و سیرت میں تیرا رسول کا شبیہ تھا. جب بھی حسین کا دل کرتا تھا کہ اپنے جد کی زیارت کرے فنظرنا الیہ تو ہم اس اکبر کی طرف نظر کرتے تھے. آج اس اکبر کو تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں. تاریخ میں لکھا ہے, مقتل میں لکھا اکبر آگے بڑھے اور امام حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جیسی گھوڑے کی سرعت میں اضافہ ہو رہا ہے حسین کی سرعت میں اضافہ ہو رہا ہے. اکبر نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو 57 سال کا بوڑھا باپ پیچھے سے آ رہا ہے اور کہتے ہیں بھائی بیٹا اکبر ذرا آہستہ چلو, ارے تیرا باپ تیری زیارت تو کر لے. اکبر بوڑھے گھوڑے سے اترے اور کہا بابا ابھی تو اجازت دی تھی, اب کیوں پیچھے سے پیچھے آ رہے ہو؟ تو حسین نے کہا اکبر تمہارا کوئی تمہارے جیسا بیٹا نہیں, اگر اکبر تمہارے جیسا کوئی بیٹا ہوتا تب میں تجھ سے پوچھتا کہ تم پر کیا گزرتی. بس عزیز و اکبر گئے, اکبر مقتل کی طرف گئے اور ایک دفعہ واپس پلٹ آئے اور کہا بابا پیاس کی شدت نے مار دیا, بابا اسلحے کی شکل نے مار دیا. حسین نے ایک دفعہ اکبر کی زبان کو اپنے منہ میں رکھا تو سنتے ہو تاریخ میں کیا لکھا, اکبر نے ایک دم اپنی زبان ہٹا دی, کہا بابا آپ کو مجھ سے زیادہ پیاس ہے.
بس عزیزو اکبر مقتل کی طرف گئے. اکبر جب مقتل کی طرف گئے تو ایک لعین نے اکبر کے سر پہ سوار کیا کہ پوچھتے سواری میں اکبر سنبھل نہیں گئے. اب تاریخ میں لکھا ہے کہ گھوڑے نے ایک دفعہ اکبر کو آدھا کے معسکر کی طرف لے گئے. جب آدھا نے دیکھا اکبر پہ خالی ہاتھ ہے تو ہر ایک نے تیر و تلواریں چلائی. فَقَطَّعُوهُ بِالسِّيَافِ رُبًا اور بس عزیزو اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. جب تھوڑی سی ہمت باقی رہی نا تو اکبر نے ایک صدا بلند کی, علیک من السلام, بابا اپنے بیٹے کا سلام قبول کر دیجئے. پوری مقتل میں لکھا, ہر شہید نے کہا یا بابا عبداللہ ادرکنی, اے میرے مولا حسین میری مدد کیجئے. یہ اکبر صدا دے رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا ابا ادرکنی, بابا میری مدد کیجئے, بلکہ اپنی آخری سلام پہنچا رہے ہیں. شاید اکبر یہ محسوس کر رہے ہوں, ارے میرا بڑھا باپ صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک چکا ہے, جوان بیٹے کا لاشیں اٹھا. عزیزو جب یہ صدا سنی نا تو حسین ایک دفعہ مقتل کی طرف آئے اور حسین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور حسین نے کہا بیٹا اکبر آواز دینا, تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا, تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا. جیسی سرحانے میں پہنچنا اکبر کے اور کہا بیٹا بیٹا یا بنیا لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها, تو دنیا کے غم سے نکل چکا. وبقی ابوک وحیدا فریدا, لیکن تیرا بابا اس غم میں اکیلا ایک اور تنہا رہ گیا. جب علی اکبر کے لاشوں کو خیام کی طرف سے لے کے آئے نا تو سکینہ نے دیکھا بابا کا چہرہ متغیر ہے. ایک دفعہ سکینہ پریشان ہو کر عرض کرتی ہے بابا آپ کا چہرہ کیوں متغیر ہے؟ اینا 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 خل علی اکبر, میرا بھیا اکبر کہاں ہے؟ تو میرے مولا نے کہا سکینہ اب اکبر کا مت پوچھنا, اکبر شہید ہو گئے. بس یہ سننا تھا کہ سکینہ کی گریہ کی آواز بلند ہوئی. امام نے فرمایا بیٹا صبر کرو. تو جانتے ہو سکینہ نے کیا کہا, کیف تصبر من تو قتل اخوہا وشرد ابوہا, بابا وہ کیسے صبر کرے جس کے بھائی کو قتل کیا گیا ہو, جس کا بابا تنہا ہو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.